ناظرین، ایگریکلچرل انفارمیشن میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہمارا ٹاپک دھان کی پیداواری ٹیکنالوجی ہے۔ تو دھان کے لیے موزوں زمین جو ہے نا، وہ ریتلی زمین کے علاوہ دھان کی فصل ہر قسم کی زمین میں کاشت کی جا سکتی ہے۔ ایسی شور زدہ اور کلراٹھی زمینوں میں بھی یہ کامیابی سے اگائی جا سکتی ہے جہاں کوئی اور فصل کامیاب نہیں ہو سکتی۔ دھان کی 1 ایکڑ کی پنیری اگانے کے لیے شرح بیج بلحاظ قسم مختلف ہے، جیسے کہ ایری اقسام یعنی فائن اقسام، ایری 6، ایری 9 وغیرہ کے لیے تاری یا کدو کے طریقے میں 6 تا 7 کلو گرام بیج فی ایکڑ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ خشک طریقے میں 8 تا 10 کلو گرام اور راب والے طریقے میں 12 تا 15 کلو گرام۔ تو باسمتی اقسام کے لیے شرح بیج 4.5 تا 5 کلو گرام کدو والے طریقے سے، اور خشک طریقے میں 6 تا 7 کلو گرام اور راب والے طریقے میں 10 تا 12 کلو بیج استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ ہائیبریڈ اقسام ہیں، جیسے Y26، شہنشاہ 2، پرائڈ 1 اور ارائی سافٹ وغیرہ۔ تو ان کے لیے کدو کا طریقہ زیادہ تر رائج ہے، تو 7 تا 8 کلو گرام بیج کافی ہوتا ہے۔ پنیری کی کاشت کا وقت بھی بہت ضروری ہے۔ پنجاب زرعی پیسٹ آرڈیننس 1959 کے تحت 20 مئی سے پہلے پنیری کی کاشت ممنوع ہے، تو لہٰذا 20 مئی کے بعد ہی کاشت کرنی چاہیے۔ تو کاشت سے پہلے بیج کو زہر لگانا نہیں بھولنا، تاکہ یعنی دھان کی فصل کو بکائنی اور پتوں کے بھورے دھبے جیسی بیماریوں سے بچانے کے لیے پھپھوند کش زہر کاشت سے 2 ہفتے قبل یعنی لگائیں۔ یہ طریقہ خشک بیج کی کاشت والے علاقے کے لیے ہے۔ جن علاقوں میں کدو کے ذریعے پنیری کاشت کی جاتی ہے، وہاں بیج کو دوائی ملے پانی کے محلول میں باصاب 2 تا 2.5 گرام زہر فی لیٹر پانی 24 گھنٹے بھگوئیں۔ اس کے بعد بیج کو نکال کر سایہ دار جگہ پر رکھ کر دبو دیں۔ تو دھان کی منظور شدہ اقسام کے لیے پنیری کی کاشت اور منتقلی کا مناسب وقت آپ کو بتاتے ہیں۔ باسمتی اقسام کے لیے پنیری کی کاشت 1 جون تا 20 جون تک کی جاتی ہے، تو اس کی منتقلی جو ہے وہ 1 جولائی تا 20 جولائی تک ہو جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ شاہین باسمتی اور کسان باسمتی 15 جون تا 30 جون، اور منتقلی کا وقت 15 جولائی تا 31 جولائی ہے۔ اس کے علاوہ KS 282 نیاب، ایری 9، ایری 6 یعنی فائن اقسام جو ہیں، ان کا 20 مئی تا 7 جون بہترین وقت ہے۔ 20 جون تا 7 جولائی تک یہ کاشت کی جاتی ہے، یعنی لاب منتقل کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہائیبریڈ اقسام کے لیے جیسے شہنشاہ 2، PH 71 اور ارائی سافٹ Y26 وغیرہ، ان کا صحیح وقت 20 مئی تا 15 جون ہے۔ پنیری کی عمر 25 تا 30 دن ہونی چاہیے۔ پنیری کے کاشت کے مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں مختلف علاقوں میں۔ تو دھان کی کاشت پنیری سے کی جاتی ہے، اس کے مختلف طریقے ہیں، مثلا کدو کا طریقہ ہے، خشک طریقہ ہے، راب کا طریقہ ہے۔ کدو کا طریقہ بھی بہترین ہے۔ خشک طریقہ ان علاقوں میں رائج ہے جہاں زمین میرا ہے اور پانی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ راب کا طریقہ جو ہے وہ ڈیرہ غازی خان اور مظفر گڑھ کے اضلاع میں اپنایا جاتا ہے۔ کسی بھی طریقے سے آپ پنیری کاشت کر سکتے ہیں، جیسے آپ کے علاقے میں جس طرح رواج ہو مثلا۔ اس کے علاوہ لاب کی منتقلی کے لیے کھیت کی تیاری کچھ اس طرح کرنی ہے کہ پنیری کی کاشت کے ساتھ ہی کھیت کی تیاری کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ جن علاقوں میں پانی کھڑا نہیں ہوتا، وہاں زمین کی تیاری خشک طریقے سے کی جاتی ہے۔
جبکہ دوسری جگہوں پر کدو کا طریقہ اپنایا جاتا ہے جس کا مقصد جڑی بوٹیوں کو تلف کرنا اور فصل کے لیے پانی کی ضرورت کو کم کرنا ہے۔ کھیت کی تیاری کے سلسلے میں اگر ایک دفعہ خشک ہل چلایا جائے تو زمین جلد اور اچھی تیار ہو جاتی ہے۔ چاول کی اچھی پیداوار کے لیے کھیت میں پنیری منتقل کرنے سے پہلے 15 دن تک پانی کھڑا رکھیں اور پھر کدو کریں، لیکن پانی کی کمی کی صورتحال کے تناظر میں کدو کرنے کے لیے کھیت میں 7 دن تک پانی کھڑا کیا جائے، لیکن پانی کی شدید کمی کی صورت میں بھی کم از کم 3 دن تک پانی کھڑا رکھیں اور کدو کریں۔ کھیت کو اچھی طرح ہموار کریں اور کھیت تیار کر کے جلد از جلد نرسری کی منتقلی مکمل کر لیں۔ تیاری کے دوران اگر کھیت سے پانی کو اس طرح خشک کر لیا جائے کہ زمین گیلی رہے تو گزشتہ سال کی فصل اور جڑی بوٹیوں کے بیج اگ آئیں گے اور ہل چلانے سے یہ جڑی بوٹیاں زمین میں دب کر گل سڑ جائیں گی۔ کلر سے پاک وہ علاقے جہاں بھاری چکنی زمین اور وافر پانی دستیاب ہو، وہاں کدو کرنے سے پہلے ایک دفعہ مٹی پلٹنے والا ہل یعنی راجہ ہل چلا کر پانی لگا دیا جائے، پھر کدو کر کے لاب منتقل کر دی جائے۔ دھان کے لیے کھادوں کا استعمال کچھ اس طرح کرنا ہے کہ بہتر نتائج کے لیے تو کھادوں کا استعمال زمین کا کیمیائی تجزیہ کرنے کے بعد ہی مناسب ہے، لیکن پھر بھی کچھ آئیڈیا آپ کو دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نامیاتی کھادوں کا استعمال اپنی کاشتکاری کا مستقل حصہ بنائیں۔ دھان کی زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاش بنیادی اجزاء کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ٹیوب ویل سے سراب ہونے والی زمینوں میں پوٹاش کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ کھادوں کا استعمال اس ضمن میں آپ کو کچھ بتاتے ہیں، مثلا ایری اور فائن اقسام کے لیے نائٹروجن 69 کلو گرام، فاسفورس 41 کلو گرام اور پوٹاش 32 کلو گرام درکار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ باسمتی اقسام کے لیے بعد از گندم یعنی 55 کلو گرام نائٹروجن، 36 کلو گرام فاسفورس اور 28 کلو گرام پوٹاش ڈالنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہائیبریڈ اقسام کے لیے درمیانی زمین کے لیے 69 کلو گرام نائٹروجن، 41 فاسفورس اور 32 کلو گرام پوٹاش استعمال کی جاتی ہے۔ زمین کی زرخیزی، پیداواری صلاحیت اور پچھلی کاشتہ فصل کو دیکھتے ہوئے کھادوں کی مقدار میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے۔ یاد رہے کہ نائٹروجنی کھاد کا استعمال 15 اگست سے پہلے ضرور مکمل کر لیں۔ اس کے علاوہ لاب کی منتقلی کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں۔ کھیت میں لاب کی منتقلی کے وقت پنیری کی عمر 30 سے 40 دن سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ پنیری اکھاڑنے سے 1 یا 2 دن پہلے پانی دے دیں تاکہ زمین نرم ہو جائے اور اکھاڑتے وقت پودا نہ ٹوٹے۔ لاب کی منتقلی 1.5 انچ گہرے پانی میں کرنی چاہیے۔ پہلے ہفتے میں پانی کی گہرائی 1.5 انچ رکھیں، پھر آہستہ آہستہ 3 انچ کر دیں، لیکن 3 انچ سے زیادہ نہ کریں ورنہ پودے کم شاخیں بنائیں گے اور پیداوار کم ہو جائے گی۔ لاب اکھاڑتے وقت جھلسے ہوئے اور سنڈی سے متاثرہ بیمار پودے وہیں تلف کر دیں۔ 2 پودے 9 انچ کے فاصلے پر اکٹھے لگائیں۔ اس طرح فی ایکڑ سوراخوں کی تعداد تقریباً 80,000 بنتی ہے اور پودوں کی تعداد 1,60,000 بنے گی۔ اس کے علاوہ جڑی بوٹیوں کی تلفی کا مسئلہ بھی آڑے آتا ہے۔ جڑی بوٹیوں کو اگر تلف نہ کیا جائے تو پیداوار بہت کم ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے لاب کی منتقلی کے 1 ماہ کے دوران جڑی بوٹیاں لازمی طور پر تلف کر لینی چاہیے۔ جڑی بوٹیاں پودے کو غذا سے محروم کرنے کے علاوہ پودے کی کوالٹی کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ زمین کی خاطر خواہ تیاری سے جڑی بوٹیوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح دھان والی زمین میں ہر 4 سال بعد عدل بدل کے ساتھ چارہ والی فصل یا سبز کھاد والی فصلیں کاشت کرنی چاہیے۔ اگر وافر مقدار میں پانی موجود ہو تو جڑی بوٹیوں کی تلفی کے لیے کھیت میں لاب کی منتقلی کے بعد 30 دن تک پانی کی سطح 3 انچ تک برقرار رکھیں، اور اگر جڑی بوٹیوں کی تلفی بذریعہ زہر کرنی ہو تو
جڑی بوٹی مار زہر لاب کی منتقلی کے 3 سے 5 دن کے دوران استعمال کر لینا چاہیے۔ تو آبپاشی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پنیری کی منتقلی کے بعد 25 سے 30 دن تک کھیت میں پانی کھڑا رکھیں اور پانی کی گہرائی 1 سے 2 انچ ہو۔ اس کے بعد کھیت کو تر و تازہ حالت میں رکھیں۔ فصل پکنے سے چند دن پہلے آبپاشی بند کر دیں۔ اگر پانی شروع میں کھڑا نہ کیا جائے تو پودا شگوفے کم نکالے گا اور اس سے پیداوار کم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر جڑی بوٹی مار زہریں بغیر کھڑے پانی کے استعمال ہوں تو جڑی بوٹیاں کنٹرول نہیں ہوں گی۔ اس کے علاوہ کیڑے مار دانے دار زہر بغیر کھڑے پانی کھیت میں ڈالنے کی صورت میں کیڑے کا کنٹرول نہیں ہو سکے گا۔ اگر پودے کی بڑھوتری کے کسی بھی مرحلہ پر پانی خشک ہو کر زمین میں دراڑیں پڑ گئیں تو کھیت میں پانی کھڑا کرنا مشکل ہو جائے گا اور پیداوار کم ہو جائے گی۔ ذیل میں پودے کی بڑھوتری کے کچھ مراحل بیان کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں۔ فصل کو سٹا نکالتے وقت پانی کی کمی ہرگز نہ آنے دیں اور کھیت کو تر و تازہ حالت میں ضرور رکھیں۔ دانہ بھرتے وقت بھی کھیت کو تر و تازہ حالت میں رکھیں۔ جن زمینوں میں دھان کے بھبکے کا حملہ زیادہ ہو وہاں گوبھ سے لے کر دانہ بھرنے تک کھیت میں پانی کھڑا رکھیں۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ دھان کی کاشت بذریعہ بیج براہ راست بھی کرتے ہیں، وہ طریقہ آپ کو بعد میں بتائیں گے، لیکن عام طور پر اس کی ضرورت نہیں۔ پنیری والا بہترین طریقہ۔ اس کے پتوں پر بھورے دھبے، دھان کے پتوں کا جراثیمی جھلساؤ، دھان کا بھبکا یا بلاسٹ، دھان کی بکینی اور تنے کی سڑان، دھان کے زرارساں کیڑے بھی ہیں جیسے ٹوکا، ٹڈا، دھان کے تنے کی سنڈیاں جیسے تنے کی زرد سنڈی، تنے کی سفید سنڈی، تنے کی گلابی سنڈی، پتا لپیٹ سنڈی، دھان کی سیاہ بھونڈی، دھان کے پودے کا تیلا اور لشکری سنڈی وغیرہ۔ یہ بیماریاں اور ان کے کیڑوں کے حوالے سے ہم بعد میں ایک ویڈیو بنائیں گے جس میں تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ تو فصل کی برداشت بھی بہت ضروری ہوتی ہے کہ اینڈ ٹائم پر اگر برداشت کی جائے تو پیداوار پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ دھان کی اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے مناسب وقت پر کٹائی اور فنڈائی بہت ضروری ہے۔ کٹائی کا مناسب وقت وہ ہے کہ جب دانوں میں 20 تا 22% نمی ہو، اور یہ نمی اس وقت ہوتی ہے جب سٹے کے اوپر والے دانے پک چکے ہوں اور نچلے دانے ہرے ہوں لیکن بھر چکے ہوں۔ اگر فصل کمبائن سے کٹوانی ہو تو ایسی کمبائن استعمال کریں جس میں دھان کی کٹائی کے لیے ایڈجسٹمنٹ ہو تاکہ دانے کم ٹوٹے، کیونکہ عام کمبائن گندم کی کٹائی کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں اور دھان کی کٹائی میں دانے بہت ٹوٹتے ہیں۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو کمبائن کی رفتار آہستہ رکھیں اور فصل کو نسبتاً اونچا کاٹیں، اس طرح دانے کم ٹوٹیں گے۔ کٹائی کے بعد پیداوار کو جلد از جلد منڈی پہنچائیں۔ اگر سٹور کرنا ہو تو اچھی طرح دھوپ میں 4 سے 6 دن خشک کریں، یعنی 12 تا 13% نمی پر سٹور کرنے چاہیے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو مکمل ہوئی۔ تو نئے آنے والے حضرات کے لیے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔